بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب میں سے جو 22 سپارے میں ہے ایک آیت تلاوت کی آج. اس میں مضمون ہے ختم نبوت کا. کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر اسلام کے عقیدے کو بھی قبول کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کو کیا پڑی کہ تم مسلمان بنو یا کچھ بھی بنو. اگر ہم نے مسلمان رہنا ہے تو پھر اسلام کے عقیدے کو ماننا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، ورنہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اس وقت کی دنیا میں ماننے والوں سے زیادہ تعداد نہ ماننے والوں کی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو. اس نے اسی لیے ایک دن رکھا ہے، کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں اور پھر میں نے حساب کر لینا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمارا حساب لینا ہے اور ہم نے اس حساب کی تیاری کرنی ہے، اس حساب کی تیاری کرنی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اپنی مرضی سے تو پھر ہمیں اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھنا ہوگا. اگر مسلمان ہیں تو چونکہ پورا قرآن مجید
الف لام میم سے والناس تک جب بھی شروع ہوتا ہے تو کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ بات تمہارے لیے ہے، اور اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو یہ بات تمہارے لیے ہے ہی نہیں. کیوں اپنے سر پہ درد لیتے ہو، کیوں سر پیٹ چلاتے ہو؟ تمہاری پرابلم ہے ہی نہیں. اور اگر تم مسلمان مومن ہو تو پھر آئیے، یہ ستمبر کا مہینہ ہمیں بہت کچھ یاد کراتا ہے کہ ایک بدبخت نے دنیا میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے ماننے والوں کے 3 گروپ ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے یہ. ایک گروپ یہ ہے کہ یہ جو جعلی نبی بنا تھا یہ شریعت بھی لے کے آیا ہے اور اس نے شریعت محمدی کو منسوخ کر دیا ہے. یہ ظہیر الدین علوی کا گروپ ہے، لیکن ہیں وہ مرزائی ہی ہیں. ایک گروپ ہے وہ کہتے کہ وہ صاحب شریعت تو نہیں ہے، وہ تابع شریعت ہے. شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی اور وہ ذلی یا جس کو ایکسرے فوٹو کاپی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جسٹ لائک اے فوٹو کاپی، اس کو کہتے ہیں قادیانی گروپ. 3 گروپ ہیں ان کے، بڑے مارکۃ الآراء. اور تیسرا گروپ ان کا یہ ہے، وہ ہے لاہوری گروپ. وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ تو شریعت والا نبی تھا، نہ وہ غیر شریعت والا نبی تھا، بلکہ وہ ایک مہدی تھا، مسیح موعود تھا اور ایک مجدد تھا. تو یہ کہتے ہیں. تو یہ 3 گروپ اس بندے کے اپنے ہیں، آج بھی موجود ہیں اور طاقتور ہیں تینوں. لیکن ہمیں صرف ایک گروپ کا بتایا، وہ ہے قادیانی. قادیان چونکہ اس کے گاؤں کا نام تھا جہاں وہ آیا تھا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں قادیانی. قادیان میں رہنے والا قادیانی یا مرزا قادیانی کو ماننے والا قادیانی. تو ہم ایک گروپ جانتے ہیں. حالانکہ کتنے گروپ ہیں؟ یہ 3 ہیں. ایک کہتے ہیں کہ یہ شریعت لے کے آیا ہے، ایک کہتے ہیں کہ نہیں یہ تابع شریعت ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ یہ مجدد ہے، مسیح ہے، نبی نہیں ہے یہ. اور تینوں گروپ موجود ہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں پہلے خبر دے دی تھی. پہلے اللہ کا قرآن سن لیں، اس کے بعد وہ بات نبی کی سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ یہ کس جگہ پر یہ کھڑے ہیں سارے. واقعہ تھا چل رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود لیا اور اس کو بیٹا بنا لیا، جس کا نام تھا اسامہ. اسامہ بن زید مشہور ہے، لیکن شروع میں اس کو اسامہ بن محمد کہتے تھے. اسامہ بن محمد کہتے تھے. اور جس طرح حضرت امام حسن اور حسین نے نبی کریم کے قدوں پر سواری کی ہے، اسی طرح اسامہ نے بھی کی ہے. لیکن یہ ہماری کتابوں میں نہیں آپ کو ملے گا، چونکہ بھیڑ چال ہے نا ہماری. جب ایک طرف چل پڑتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، اور ہم بعض ایسی باتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کے سامنے جب بات ہوگی تو حساب اور فیصلہ تو پھر ہوگا. کہ جس طرح انہوں نے امام حسن اور حسین کی پرورش کی ہے، اسامہ کی بھی اسی طرح آپ نے پرورش کی ہے. تو وہ زید جو تھے ان کے والد، اچھا پھر نبی کریم نے ایسی تربیت کی اسامہ بن زید کی کہ 17 سال کی عمر میں اسلامی فوج کا لیڈر، کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا. کس کو کیا تھا؟ اسامہ بن زید کو، 17 سال کی عمر میں. اور جب حضرت کا وصال ہو گیا تھا تو بعض قریشیوں نے یعنی مارکۃ الآراء سپاہیوں نے اس کی کمانداری میں لڑنے سے انکار کر دیا تھا. کہ پہلی بات تو یہ کہ غلام کا بیٹا ہے، اوپر سے یہ 17 سال کا ہے، ہم اتنے جرنیل پڑھے لکھے سمجھدار موجود ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا تھا
فرمایا کہ اس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے ترتیب دیا تھا، میری جان تو نکل سکتی ہے لیکن لشکر کا کمانڈر یہی رہے گا، اور خود اس کے گھوڑے کی باغ پکڑ کر باہر تک چھوڑنے گیا۔ 3 میل کو باہر آئے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ لیکن آپ کو بہت کم یہ باتیں ملیں گی، چونکہ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ مولوی کو پیسے کب ملتے ہیں؟ جب یہ خاص ڈگر میں چلتے ہیں نا، خاص قصیدے پڑھیں گے تو پیسے ملیں گے۔ اگر ایسی باتیں کریں گے تو آپ کو پیسے کو نہیں دے گا۔ آج کل تو کمرشل زمانہ چل رہا ہے، کمرشلائزیشن ہے، ہاں جی۔ تو اگر ہم کمرشل ہیں تو مولوی بھی چلے کمرشل ہو گئے ہیں، نال خان بھی کمرشل ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، ان کی روٹی رزق یہی ہے۔ لیکن حقائق ہیں کہ جس قدر سواری امام حسن اور حسین نے کی ہے اسی قدر سواری اسامہ بن زید نے کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ 17 سال کی عمر میں وہ نوجوان اتنا تیر انداز، شاہ باز، تلوار باز، پہلوان نکلا کہ نبی کریم نے کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے باتوں سے بات نکلتی ہے، پھر ہم مولوی لوگ ادھر سے ادھر چل جاتے ہیں۔ میں واپس آتا ہوں تو ان کا جو باپ تھا زید، ان کو نبی پاک نے بیٹا بنایا تھا۔ تو جب وہ رشتے کا معاملہ آیا تو چونکہ وہ سب اس کو کہتے ہیں زید بن محمد، جب رشتے کا وقت آیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو زید، اور ان کے زید بن حارث کا نام جو ان کے والد کا نام تھا وہ لکھو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، اوپر سے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اوپر سے بلدیت پہ بدل رہا ہے اس کی۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ لمبا واقعہ تھا، میں نے مختصر کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں تم میں سے، تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے۔ چونکہ اسلام میں عورت نبی نہیں ہو سکتی، اس لیے عورت کا ذکر نہیں کیا نا، کوئی نبی عورت نبی نہیں ہوئی۔ ویسے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹے نبیوں نے، ایک عورت نے، وہ اسود انسی کے ساتھ مل کے تو اسے کیا تھا، خاتون تھی، بڑی چال باز اور چالاک اور چلتر اور زبردست گفتگو کرنے والی خاتون تھی۔ لیکن اسلام میں عورت نبی نہیں ہوئی۔ جن عورتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، 4 عورتوں کا ذکر کیا، ایک حضرت آسیہ کا جو فرعون کی بیوی تھی، ایک حضرت مریم کا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی۔ یہ 4 عورتیں جو ہیں نا، یہ اللہ کریم نے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کا، 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ 2 نیک تھیں، 2 بدکار تھیں۔ دیکھو اندازہ کرو اللہ کی شان دیکھو، وہ جو بدکار تھی وہ دونوں نبیوں کے گھر میں تھی، جو بدکار تھی وہ دونوں نبیوں کے گھر میں تھی، اور جو نیک عورت تھی وہ فرعون کے گھر میں تھی، اور دوسری مریم تھی جس کا خامد کوئی نہیں ہے، اور سوئے الزام لگایا انہوں نے۔ تو یہ سارا قرآن آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوگی، کیونکہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، قرآن پڑھنے والوں کو غصہ کوئی نہیں، ہاں جی، ادھر ادھر سے باتیں شعر سور پڑھو تو بس بلے بلے بڑے پیسے آپ کے پاس۔ تو یہ باتیں قرآن نے لکھی ہے، 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ اندازہ کریں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک انسان کے گھر میں بدکار عورت بھی ہو سکتی ہے، قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ صرف وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کو کہاں رکھنا ہے اور بے ہدایت کس کو رکھنا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور وہ رب ہی جانتا ہے کہ میں نے رسول کس کو بنانا ہے، نبی کس کو بنانا ہے اور کس کو کیا بنانا ہے، یہ بھی وہی کرتا ہے۔ تو یہ سارا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں، جسے غصہ بھی کرتے لوگ مجھ پر، جنت بھی اللہ دیتا ہے، جہنم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ ہم بانٹتے نہیں یہاں بیٹھ کے،
پیسے دے کے لوگوں سے مولویوں سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، یہ خود جہنمی لوگ ہیں، کیونکہ یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی اگر پچھلے جمعے کی یاد ہو کہ حضرت سعید بن جبیر جو محب اہل بیت تھا، جب اس کو پکڑ لیا حجاج بن یوسف نے اور کہا کہ یہ بتاؤ علی جنت میں یہ جنت میں ہے، تو حضرت سعید بن جبیر نے غور سے دیکھا چہرہ اس کا، حجاج بن یوسف کا، ظالم آدمی تھا، مطلب تلوار ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرنا میری بات کا، یہ بتاؤ کہ علی کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ ویسے تو مسلمان کے مجھ سے جو پوچھے گا تو میں تو کہوں گا سیدھا وہ جنت میں ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا نا، کیا کہا کہ علی کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ کہا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کہا حجاج مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اللہ سے پوچھو اس نے علی کو کہاں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی ایک نے کہا دیا تھا مجھے نور جہاں فوت ہوگی وہ جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی؟ میں نے یہی جواب دیا تھا بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے پوچھو جس کا معاملہ، میرا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہم جو اکثر یہاں بیٹھ کے جنت کے جہنم تفسیر کرتے ہیں بھائی سن لو، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے۔ یہ ہم جہاں دنیا میں خود جہنم کماتے ہیں، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت زید کے جب ان کے والد کا نام لکھا گیا تو پھر یہ قرآن کریم کی آیت اتری تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ان کے 3 بیٹے ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، کیوں؟ اگر بیٹا رہ جاتا تو لوگ تو پھر اس کی بھی پوجا کرتے، اللہ کے دن یہ سلسلہ ختم کر دیا تھا، بچپن میں فوت ہو گئے تھے سارے۔ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے بات نہیں ہے کیا پھر؟ ولیکن اور لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے جانتا ہے، اللہ ہر شے جانتا ہے۔ یہ جو آیت تھی نا، یہ سبب بنی تھی مرزا غلام قادیانی کے نبوت کا دروازہ، اور کیا کس نے تھا؟ یہ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے جو کزنز ہیں، یہ یہود و نصارہ، ان کا کہ مسلمان جب بھی مرے گا وہ محمد رسول اللہ کی ذات میں مرے گا۔ اللہ پہ تو اندھا دھند یقین ہوتا ہے، اور ویسے بھی دیکھو نا اللہ کی تو سنت ہے کوئی نہیں، وہ اللہ نے شادی نہیں کی، اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، تو اس کی کون سی سنت ادا کرو گے؟ سنتیں کس کی ہیں؟ نبی پاک کی ہیں، شادی بھی کی ہے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ پیتے بھی تھے، ہر سنت موجود ہے۔ تو کہا کہ یہ قوم جب بھی مرے گی تو محمد رسول اللہ کے نام پہ مرے گی، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی عقیدہ محمد میں شک پیدا کر دو، شک پیدا کر دو۔ میں بہت پرانی بات ہے، یہاں سے جمعہ پڑھا کے گیا تو میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ساتھ میں 7 کا رکیا ہم نے وہ لینے کے لیے کافی تو نوجوان پھر رہا تھا وہاں، میں نے تھا غالباً، تو اسے مجھے کہا مولوی صاحب میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں، اسے مجھے چائے بنا کے دی، میں آپ کو ہر گھڑی سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں سناتا میں، تو اسے مجھے چائے بنا کے دی، اسے میں سب باتیں شروع کر دی، مسئلے پوچھتا رہا، کافی دیر میں چائے کافی ختم ہو، کہتا ہے استاد جی بڑا مزہ آیا، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں کہ آپ حکم کریں، کہنے لگے کہ آپ تو بڑے اچھا لگ رہے ہیں، یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا نام مفتی اکرم کا بڑا بے ایمان ہے جی، مسجد کے پیسے کھا گیا جی، بڑا اسے گاڑیاں خرید لی جی، مکان 4 سال میں خرید لی اس نے، اللہ اکبر، وہ بولے چلا جا رہا ہے، میں کہا تم جانتے ہو اسے؟ ہاں جی میں نے روٹی بیٹھ کے کھائی ہے۔ حیرت کی بات ہے، اندازہ کریں کہ شک ڈال دو، کسی کی عزت کو برباد کرنا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شک ڈال دو، اور جب شک ڈال دیا اچھی خاصی عزت داؤں ہو جائے گی ساری۔ تو پھر میں نے اس کو بجایا بھائی کہا میرا ہی نام مفتی اکرم قمر ہے، اور میں تو تجھے آج پہلی مرتبہ یاد دیکھ رہا ہوں، تم نے میرے ساتھ کھانا کب کھایا تھا؟ پتہ کیا کہتا؟ بڑا الو کا بٹھا ہے جی وہ
اس سے مجھے بہکایا تو کون کہنے لگا یہ ہے کوئی ایک کسی کے کہنے پر. اس لیے قرآن میں حکم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فاسق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اذا جاءکم فاسق فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہیں خبر سنائے اس کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد خبر کو پھیلاؤ. اس لیے کہ جو گمان ہوتے ہیں انسان کے وہ گناہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا ڈالا؟ شک ڈالا محمد کہا جی کہ یہ جو خاتم النبیین ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے خاتم ختم سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مور. یہ مرزا قادیانی جو تشریح کیے جہاں سے لوگوں کو گمراہ کیا اس نے کیا کہا؟ اس نے خاتم ختم سے ہے، اور ختم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مور. اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی رسول آئے گا وہ نبی کی مہر سے آئے گا. شک ڈال دیا. اور کئی بیوقوف لوگ بھی تھے دنیا میں، اب بھی ہیں بڑے بڑے. وہ آج ہی میں صبح ایک میں لکھتا رہتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دماغ میں جو آتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں. میں نے کہا ہم کتنے سیانے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں جی کہ مجھے منہ پر بولنے کی عادت ہے، جہاں یہ میری شان ہے، میں ہمیشہ منہ پہ سچ بولتا ہوں. میں نے کہا جب اس کے سامنے اس کے منہ پہ سچ بولے تو منہ بگڑ جاتا ہے اس کا. ہم کہتے ہیں اکثر، اور جب کوئی ہمارے سامنے ہمارے منہ پہ سچ بولتا ہے تو ہمارا منہ بگڑ جاتا ہے، ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے. بھائی یہ خاتم جو ہے ختم سے. خاتم کا معنی یہ ہے، یہ ڈاک خانے والوں سے پوچھو، جب وہ کوئی بنڈل بناتے ہیں نا تو بنڈل بنا کے ڈاک خانے بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ایک راکھ رکھتے ہیں، اس کے اوپر مور لگا دیتے ہیں. اب اس کا معنی کیا ہے؟ نہ کوئی چیز اندر جا سکتی نہ باہر آ سکتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ نے دیکھا ڈاک خانے میں جب ختم مور لگاتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی چیز اندر آ سکتی نہ باہر آ سکتی ہے. لہذا ختم کا معنی مہر ہے. مور کا معنی یہ ہے جو نبی نے خود فرمایا کہ لوگوں ایک بڑا زبردست مکان بنایا، کسی نے بندے دیکھنے کے لیے آئے، دیکھا تو بڑا خوبصورت مکان ہے، اللہ اکبر. پھرتا رہا ایک شے سے تعریف کی. ایک کمرے میں آ کے وہ ٹھٹک کر رہ گیا. یہ سرکار نے خود بیان کیا، ٹھٹک کر رہ گیا. دیکھتا کیا ہے کہ پورا مکان بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک اینٹ اس میں نہیں ہے. کہتا کاش یہ ایک اینٹ اس میں لگ جاتی تو یہ مکان مکمل ہو جاتا اور اس کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے. سرکار نے فرمایا صاحبہ جانتے ہو وہ آخری اینٹ کون تھا؟ وہ محمد رسول اللہ ہے. یہ جو نبوت کی بلڈنگ تھی نا، یہ آ کے میں نے مکمل کی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خصوصیات عطا کی ہیں، کون سی ہیں؟ 6. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. مجھے یاد ہے میں عمرے پر تھا، میرے ساتھ میری بیگم بھی تھی تو بیٹیاں بھی تھیں. ایک مصر کے تھے عالم، ان کی بیگم اور بچیوں کے ساتھ تھی. یہ بڑی پرانی بات ہے، زمانے میں زیادہ سختی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ لاکھ مال والے لوگ وہاں ہوتے ہیں. اور یہ حدیث مجھے یاد تھی 6 چیزوں والی. تو ہم وہاں جب نفل پڑھنے لگے 10 بجے کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بابے وہ جو جبل رحمہ میں، تو ہم نے نفل کی نیت کر دی وہاں پر. تو وہ مولوی صاحب تشریف لے آئے، وہ لاکھ روپے والے لاکھ مال والے. هذا حرام عليك، ليه تصلي ہوں میں لا يجوز. وہ بھائی مجھے کہتا جائز نہیں، یہ کیا کر رہے تم؟ میں نے کچھ نہیں کہا. پھر اسے دوبارہ کہا، جب سے بارہ کہا نا تو میں نے کہا تمہیں حدیث پاک آتی ہیں، عربی جانتے ہو؟ کہا الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ اللہ کریم کے نبی نے فرماتے جعلت لی الارض مسجدا، اللہ پاک نے یہ ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے. یہ بات سچی ہے، یہ مسلم بخاری میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہ کہنے کا ہر حدیث صحیح. میں کہ ایش رائے ہر جب رحمہ فی الارض موجود پر موجود. تو تمہاری کیا رائے ہے کہ یہ جبل رحمت زمین میں ہے یا زمین کی حد سے باہر ہے؟ کہنا یا اللہ صلی شیخ صلی شیخ. وہ جو عرب تھا نا، جو میرے ساتھ مصری عالم تھا، یقین سے میں گاڑی چھوڑ دی. اس نے کہا میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث پڑھی ہے.
لیکن مجھے اس طرح سمجھ میں نہیں آیا جس طرح تم نے سمجھا دی ہے. ہم کہا بھائی پوری روئے زمین یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے 6 خصوصیات دی گئی ہیں ان میں ایک خاصیت یہ ہے کہ زمین کے کسی حصے پر مصلی بچھا دو نماز شروع کر دو اپنی, اور مصلی نہ ملے تو خشک زمین پاک ہوتی ہے, پاک زمین پہ نماز پڑھ لو. یہ ہمیں اجازت ہے. فرمایا کہ یہ میری خاصیت ہے 6 میں سے. اور دوسری کیا ہے کہ جوام الکلم, ایک کلمہ کہتا ہوں اور بات بن جاتی ہے. مطلب حدیث بات ہے تہادو تحابو, چھوٹی سی حدیث, بات ختم ہو گئی. کتنی مختصر بات ہے تہادو تحابو. عام آدمی تو پریشان ہو جائے گا کہ نبی کریم نے پوری ہسٹری بیان کر دی ہے. فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, تمہاری محبتیں بڑھ جائیں گی. کتنے مختصر الفاظ ہیں یہ, تہادو تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی. 2 لفظوں میں اس کو کیا کہتے ہیں جوامع الکلم. ہمارے جیسے مولوی 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں. کبھی پوچھو مجمع سے یار یہ 2 گھنٹے صاحب نے تقریر کی تمہیں کیا سمجھ آئی؟ پتہ نہیں یار مولوی صاحب کی خطاب بہت اچھا تھا. او بھائی بتا کہا کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمیں. اور وہ نبی 2 جملے کہتا تھا اور پوری بات سمجھا دیتا تھا. یہ ہے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع, 3 لفظ لا يدخل الجنہ قاطع, جنت میں وہ شخص کبھی نہیں جا سکتا جو رشتہ داریوں کو کٹ کرتا ہے. اور یہ غیروں سے اپنوں سے جو غیر اچھے ہوتے ہیں, سرکار نے فرمایا یہ جہنم کے راستے کھول کر آپ نے دیے. فرمایا جن کو رب نے اپنا بنا دیا ہے نا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, تمہاری نمازیں, تمہارے روزے, تمہارے حج, تمہاری زکات, یہ سب فرشتے لکھتے ہیں. لیکن یہ جو تمہارے رحم کے رشتے ہیں نا, کہ جنہیں تم کہتے ہو کہ غیر اچھے ہیں, فرمایا ان رشتوں کو میں لکھتا ہوں. ان اللہ کان علیکم رقیبا والارحام, خبردار ہو جاؤ اپنے رحم کے رشتے کے بارے میں کہ اس کی حفاظت میں کرتا ہوں. تو جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو تو ہم کہتے ہیں کہاں فرق پڑتا ہے جی, اپنوں سے تو غیر اچھے ہوتے ہیں. نہ اپنوں کو میں لکھتا ہوں, غیروں کو فرشتے لکھتے ہیں. تو پھر کون اعلیٰ ہوا؟ اپنے یہ ہے, یہ جملہ ہی غلط ہے یہ. تو سرکار نے کیا فرمایا, چھوٹے جملے لا يدخل الجنۃ قاطع, جو بندہ رشتہ داریاں ختم کرے, کاٹے, فرمایا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا, میں جتنا مرضی نہیں ہو جائے. بہرحال اور تیسری بات کیا فرمائی, فرمایا پہلے جو لڑائی بڑائی ہوتی تھی نا تو لوگ مال چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. جب سرکار دوبارہ میں سپوری سورت اتری سلطان فاض, فرمایا کہ جب کوئی دشمن آپ کا جو آپ سے لڑنے آیا تھا, آپ کو ختم کرنے آیا تھا, مارنے آیا تھا, جب وہ بھاگ جائے اور جو چھوڑ جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے, تمہاری فوج کے لیے حلال ہے, مال غنیمت. یہ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ مال غنیمت میرے لیے اور میری فوج کے لیے حلال کر دیا گیا. اور چوتھی بات کیا فرمائی, فرمایا کہ میں نصرت بالرعب, میں مدد کیا گیا ہوں رعب کے ساتھ. سرکار لیٹے ہوئے تھے, ایک بدبخت آیا, اس نے تلوار نکال لی اور اس کے سرکار کے سینے پہ رکھ لی. کہنے لگا تمہیں میرے ہاتھ سے کون, آپ سوئے ہوئے تھے, جب اس سینے میں تلوار کی نوک چلی نا تو سرکار کی آنکھ کھل گئی. تو اس نے دیکھا تو سرکار نے منظر دیکھا, پریشان نہیں ہوئے. فرمایا اللہ, مجھے اللہ بچائے گا. ساتھ ہی بدبخت وہاں گرا, تلوار وہاں گر گئی. سرکار نے تلوار اٹھا لی, اس کے سینے پہ رکھ لی. فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا کہ تمہارا عفو کرم, تم کریم آدمی ہو, تمہارا پیار, تمہارا کرم بچائے گا مجھے. سرکار نے تلوار پھینک دی. نصرت بالرعب, بڑی حدیثیں ہیں. ایک مرتبہ آپ نے کوشش کی, ابو جہل نے سرکاری دواروں کو پریشان کرنے کے لیے, تو اللہ کریم نے اس کے سامنے 2 شیر کر دیے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکا. پر
لمبا کام ہے، میں ادھر نہیں جاتا. تو اللہ کریم نے آپ کو روب اور دبدبا عطا فرمایا. مدینے پر ہم دورے کتنا ملی، سرکار نے گھوڑا نکالا اکیلے ہی پورے مدینے کا چکر لگا کے آگے. جب آپ لگا کے واپس آ رہے تھے تو اس وقت مدینے کے لوگ نکل رہے تھے لاٹھیاں لے کے، تلواریں لے کے. سرکار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی محسوس ہوا تھا، خطرہ ہوا تھا شاید حملہ ہو جائے. فرمایا میں سارے مدینے کا چکر اکیلا لگایا ہوں، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہو، سو جاؤ آرام سے. نصرت تمہیں روب اللہ نے عطا فرمایا تھا سرکار کا. یہ سرکار خود فرمانے کہ جو مجھے خصوصیات دی گئی ہیں. پھر کیا فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے نا وہ ایک بستی کے لیے، دو بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، دو شہروں کے لیے، ایک وہ تمہیں کئی نبی آئے. حضرت ابراہیم جو ہمارے جد امجد ہیں، ان کے زمانے میں حضرت لوط بھی نبی تھے جو ان کے بھتیجے تھے. لیکن سرکار دوارا فرماتے ہیں کہ میں اکیلا آیا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. اور پتہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق جن کو آئسک کہتے ہیں یہ، اور اسماعیل ان کو اشماعیل کہتے ہیں یہ لوگ. ان دونوں کی اولادیں ایسے پھیلتی ہیں. اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے سارے یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد ہیں. اور لگ بھگ تقریباً 4000 نبی بنتے ہیں جو حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے ہیں. اور سرکار دو عالم حضرت اسماعیل کی اولاد میں اکیلے نبی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوا. فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک ایک علاقے کے لیے کئی نبی بھیجے اور فرمایا محمد رسول اللہ کو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب اعلان کر دے میں پوری کائنات کا رسول بن کے آیا ہوں. تو اللہ کریم نے مجھے پوری کائنات کا. اور چھٹی بات جو فرمائی جو آج کے مضمون سے متعلق ہے، فرمایا کہ ساتھ ہی اللہ پاک نے مجھ پر ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. فرمایا اللہ پاک نے میرے اوپر رسالت اور نبوت ختم کر دی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. یہ 6 چیزیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی. تو فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یہ اشارت ہے قرآن کریم میں 100 کے قریب آیات ہیں، 100 کے. ان آیات میں کہیں تو اللہ کریم نے صراحتاً کہا کہ تو آخری نبی ہے، کہیں عبارت النص ہے، یہ عربی کی باتیں، کہیں اقتضاء النص ہے، کہیں اشارت النص ہے، کہیں دلالت النص ہے. یعنی وہ مخصوص حالات میں 100 آیات ہیں جو اللہ کے نبی کی نبوت کو ثابت کرتی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن 30 جھوٹے نبی ضرور آئیں گے. ثلاثون کذابون دجالون. 3 لفظ فرمایا سرکار نے. فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جن میں فقہا نے فہرست دی ہے. صبح میں لکھنے لگا تھا، پھر میں نے کہا اس کا فائدہ تو میں کوئی نہیں، تو گزر گئے جو گزر گئے. بس یہ ہمارا جو آخری لعنتی انسان پیدا ہوا ہے جس کو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں، اس نے کبھی آپ پڑھو یار، میرے پاس کتابیں ساری اس کے بھی کتابیں رکھی ہیں میرے پاس، میرے کتاب خانے میں ہیں. جب میں پڑھتا ہوں نا تو پڑھ کے پھر بند کر دیتا ہوں. پڑھتا اس لیے کہ چلو یار 2 سوال کرتے ہیں تو میں ان کو بتا دیا کروں. اصل مسئلہ کیا ہے آج میں آپ کو اصل مسئلہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہم اس کو کچھ نہیں کہتے جی. ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں جی کہ مفتی صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ جو ہمارے احمدی بھائی ہیں نا یہ بڑے ملنسار ہوتے ہیں، بڑا خرچہ کرتے ہیں، بڑے والنٹیئر ہوتے ہیں، ایسی تعریفیں کرتے ہیں، آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں، کام سن ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو، جو نبی کا نہیں تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ جو نبی کا نہیں بن سکا وہ تمہارا کیسے بنے گا؟ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے مان لیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہے بھائی مان، ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. چلو چھوڑو اس بات کو چھوڑو. کوئی بھی تمہارا قادیانی ملنے والا ہو جس کا آپ کو تعلق ہو، یہ آج میرا نسخہ ساتھ لے جاؤ، کام آئے گا. دوستوں کو بتاؤ، خود کچھ نہ کہو، اس سے یہ کہہ دو کہ تو کلمہ پڑھ کے مجھے لکھ کر دے دے کہ میں مسلمان ہوں، تیرے نزدیک میں مسلمان ہوں، یہ لکھ کر دے دے.
کلمہ پڑھ لا، جو بھی تیرا کلمہ ہے، صرف یہ لکھ کے دے کہ عبدالرحمان ولد میاں اللہ بخش یہ مسلمان ہے، لکھ کے دے دے، تو کبھی نہیں لکھے گا، وہ آپ کو کافر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ مرزا غلام قادری نے لکھا ہے کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، اردو زبان کی کتاب ہے اس کے اپنی لکھی ہوئی، اور وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا، بڑا بیٹا فضل احمد، اس نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، بیٹے سگے بیٹے نے نہیں کلمہ پڑھا اس نے، تو اس کا ابا جی آپ میرے باپ ہو، مجھے کوئی بیوی چھوڑ دو، چھوڑ دوں، اور چھوڑ بھی تھی اس نے باپ کے کہنے پہ، تم مجھے کہو کنویں میں کود جاؤں گا باپ ہو میرے، لیکن اگر یہ کہو کہ میں تمہیں نبی مان لوں تو یہ میرے لیے بہت مشکل بات ہے، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بیٹا نہیں مسلمان ہوا، اس کے ہاتھ اب وہ کیا، اس کا فوت ہو گیا بیچارہ، اب اس کی میت گھر میں لائے گی، جس میں باتیں کام آئیں گی آپ کے، اب وہ چکر لگا رہا ہے بیٹے کے گھر، 1 چکر 2 چکر 3 چکر 7 چکر ہو گئے، تو اس کے کسی مرید نے پوچھا حضور یہ بیٹا ہے آپ کا، آپ چکر لگا رہے ہو، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے افسوس ہے کہ یہ بے ایمان کافر تھا اور میں کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ جس نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا، اور تو اور بات ہے یہ ہمارے بھائی شہید صاحب ہنس رہے ہیں، یہ بڑی ان کو تاریخ سے واقفیت ہے۔ سعد اللہ خان کو جب کہا نا لوگوں نے کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھو، تو اسے کیا کہا تھا؟ اسے کہا کہ ایک کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں، میں کافر کا کیسے جنازہ پڑھوں؟ اچھا اگر یہ نہیں مانتے تو یہ سمجھ لو کہ میں ایک مسلمان مملک کا کافر وزیر خارجہ ہوں، جنازہ نہیں پڑھا اس نے۔ وہ ہمیں مسلمان بھائی سمجھتے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہمیں تو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ کا کسی کا تعلق ہے اور نرم گوشہ ہے تو خدا کے لیے میں تو ان قیامتوں سے گزر چکا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے سلسلہ تو اس سے یہ کہو کہ مجھے یہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اگر وہ تمہیں مسلمان مان جائے نا تو میں مسجد میں رہتا ہوں، مجھے پکڑ کے لے جانا، اندر کروا دینا مجھے، کبھی نہیں کہے گا، وہ مر جائے گا، وہ تمہیں مسلمان نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں تو کافر ہے۔ یہ ہے ان کی حیثیت جس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ او بھائی ان کے لیے نرم گوشہ مت رکھو، ان سے لین دین کرو، منع نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ وہ انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا اور ان کو حق سمجھنا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر کوئی شک ہے۔ ایک بس بات ختم کر رہا ہوں، ایک فلسفی تھا بڑا اچھا پڑھا لکھا، تو وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بے وقوف آدمی جاہل پاگل ان کو بغل گیر ہو گیا، اس سے خوب دیر تک کھڑا رہا۔ جب گھر واپس آیا تو انہیں اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ یار مجھے چیک کرو میں کہیں پاگل تو نہیں؟ میں کہا حضور آپ کیسے پاگل ہو؟ کہا نہیں میرے اندر کوئی علامت پاگلوں والی ضرور ہے، مجھے آج ایک پاگل نے جب ڈال دیجیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محلے والوں نے کہا کہ حضور آپ کو پتہ نہیں فلانے محلے میں وہ بندہ آپ سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ جاتے نہیں پوچھنے کے لیے۔ فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ ایک جھوٹے بندے سے یہ کہنا کہ تو نبوت کی دلیل دے یہ کفر ہے، اور تو امام ابو حنیفہ کو کفر کر کے مارنا چاہتا ہے، کافر کر کے مارنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی ختم نبوت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ فوٹو کاپی، نہ ایکس رے، نہ ایکس وائی، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے۔ اور اس کے لیے ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا گویا کہ ہمارے ایمان میں کوئی شک ہے، تو خدا کے لیے ایمان کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ ہمارے کشمیر کے مجاہد سید علی گیلانی، مجاہد اسلام، مجاہد کشمیر، کیا خوبصورت انسان تھا، پوری زندگی قید و بند میں خود، اور آخری جو موت ان کی ہوئی ہے وہ بھی نظر بند تھے گھر کے اندر۔ تو جب وہ فوت ہو گئے، اور وہ اتنا مجاہد آدمی تھا کہ اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو میری لاش کو پاکستانی پرچم میں لپیٹنا، جی پاکستانی پرچم میں لپیٹنا۔ تو بچوں نے جو بھی 2-3 کلمے ان کے تھے انہوں نے پاکستانی پرچم میں لپیٹ دیا۔ تو فوج آئی، حملہ کیا فوج نے، وہ میت قابو کر لی، پرچم اتار دیا اور جا کے اندھیرے میں دفن کر کے آ گیا، اس کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا لوگوں کو۔ تو ایسا مجاہد سید علی گیلانی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو
جنت میں جگہ دے. انتہائی خوبصورت آدمی تھا. ہماری ناصر بھائی کی بڑی ہمشیرہ عابدہ باجی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال پہلے فوت ہوئی تھی اور آج ان کی سالانہ بخشی ہے. نماز کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد وہ ختم شریف پڑھیں گے. دعا میں شریک ہونا. تو ناصر بھائی نے لنگر کا انتظام کیا, جو نقد آپ کو دے گا کھلائے گا نہیں, آپ کے ہاتھ میں دے دے گا, گھر جا کے کھا لینا. تو اس میں دعا میں ضرور شرکت کرنا. 2 بندے بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے. ایک تو ملک حمید اللہ صاحب جو ہمارے سابقہ کیشیئر تھے, وہ گارڈ کا وہ کروانے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کو کینسر ہو گیا یہاں پر جبڑے میں, تو بیچارہ اسپتال میں ہے. اور ایک ہمارے یہاں پہلے امام تھے صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سالوی صاحب, لندن میں ہوتے ہیں. ان کا جوان سال بیٹا وینٹیلیٹر پر ہے, بہت یاد کی کشش 3 دن سے ہوش نہیں آیا, اس کے لیے دعا کر دینا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ کل ہمارا سالانہ شہداء اسلام کانفرنس کا پروگرام ہے, جس میں خواتین بھی آئیں گی, بچے بھی آئیں گے. اور بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے بہن بھائیوں کا. ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی دل جوئی فرمائے. مسجد میں پانی آتے آتے رہ گیا, بچ بچا ہو گیا ہمارا, بھر گئی تھی سیڑھی تک پانی آ گیا تھا, لیکن اندر نہیں داخل ہوا. تو اللہ کریم نے بچا لیا بے بچ گئی. تو یہ ہے کہ کل کا پروگرام ہے, اس میں خواتین بچے ہوں گے نیچے, اوپر ہم ہوں گے. 3 اماموں کا ختم دلاتے ہیں ہم لوگ ہر سال, اور ان کی شان بیان کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے. جن کے پاس کل وقت ہو وہ تشریف لائیں, آ کر ناز شریف کو پڑھ سکتا ہے تو ناز شریف پڑھے, کوئی درود پڑھ سکتا ہے درود شریف پڑھے, اور نماز کی باتیں سنیں, دین کی باتیں سنیں. 12 بجے انشاءاللہ کھانا کھلا کے آپ کو فارغ کر دیں گے. 12 بجے زیادہ نہیں, چونکہ صبح کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور ہم نے چندہ نہیں کیا, نہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی محبت سے ہمارے ساتھ شریک, اپنی محبت سے, پابندی سے نہیں, محبت سے کوئی دینا چاہے تو لالا جی کو, ناصر بھائی کو, یہ مجھے اگر دے گا ہم اس کو اس میں شریک کر لیں گے. لیکن چندے کا سوال نہیں ہے آپ سے, آپ کی محبت اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے. مامو فنش کو دبا دوں, مامو فنش کو دبا دوں, فنش کو.